السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا، اور اس حدیث سے متعلق یہ حدیث جو ہے وہ جمعہ کی نماز سے اور جمعہ کی رکعتوں سے تعلق رکھتی ہے، اور جمعہ کی نماز کی اہمیت سے تعلق رکھتی ہے۔ چونکہ ہم بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جمعہ کے دن کہ خطبہ کی اذان ہو رہی ہے اور لوگ مسجد پہنچ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ مجبوری ہو تو آدمی اگر ایمرجنسی ہو کہیں جانا ہو تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن آپ صرف آئیں ایسے وقت میں آئیں جب خطبہ امام دے رہا ہو، اور پھر جائیں دعا بھی نہ مانگیں اور مسجد سے نکل جائیں۔ تو اس پر ایک حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدہا اربعا۔ کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھا کرے، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھا کرے۔ تو جمعہ کی نماز جو ہے وہ کتنی رکعتیں ہیں، پہلے اس کو جان لیں، اور ہمیں کتنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی چھوڑنی ہے۔ تو جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ضروری ہے۔ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت فرض ہے امام صاحب کے پیچھے جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد پھر جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جس کے بارے میں یہ حدیث پیش کی گئی۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اور بعض میں اس کے بعد نفل کو بھی جوڑا جاتا ہے، اس لیے کہیں آپ کو 14 رکعت بھی ملے گا، لیکن 12 رکعتیں یہ زیادہ ملتی ہیں کہ 12 رکعتیں ہیں، کیونکہ جو تعداد ہے اس میں کوئی حد نہیں ہے یا کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ شمار نہیں کیا جاتا، تو ہم 12 رکعت مانیں گے۔ تو جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ضروری ہے، اور پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت غیر مؤکدہ سنت جو ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ پڑھنی ہے۔ ہم تو خطبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں جو واجب ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے کہ ہم سے خطبہ نہ چھوٹے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ظہر میں 4 رکعت جو ہے فرض ہے، تو 2 رکعت کے بدلے ہمیں 2 رکعت فرض دی گئی، اور 2 رکعت جو ہے اس کے بدلے جمعہ کا خطبہ دیا گیا، لہٰذا ہمیں خطبے سے پہلے کوشش کریں پہنچیں، اور اس سے پہلے بھی آنے کی کوشش کریں، لیکن کم سے کم خطبہ کے وقت پہنچ جائیں، اور وہ سنت چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں پڑھ لیں، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ سے پہلے پہنچیں، خطبہ جو ہے جمعہ کا خطبہ، اس کو ہم بغور سنیں۔ اب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گپ کر رہے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ہم آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، جیسے نماز میں بات نہیں کرنی ہے، جمعہ کے خطبہ کے دوران بھی بات نہیں کرنی ہے، غور سے سننا ہے۔ اور ہم نیچے ہیں جو امام کے سامنے ہیں، خطیب کے سامنے، تو ہم خطیب کے طرف متوجہ ہوں، ان کے طرف نظر رکھیں، اور خطبہ کو جو ہے وہ بغور سنیں، غور سے سنیں۔ ہمیں اس سے بچنی چاہیے کہ ہم بے توجہی سے سنیں اور گپ کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، ان سب باتوں سے ہم پرہیز کریں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ جمعہ کے بعد جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، ہم اس کو بھی ادا کریں گے۔ اس سے پہلے جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کو بھی ادا کریں گے، اور خطبہ بھی سنیں گے بغیر شور شرابہ کیے ہوئے، بغیر گپ کیے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں، اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔